یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 31 اگست 2025 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: مسیح یسوع۔ سنہری متن: یوحنا۔ اے بچوں، ہم کلام اور زبان ہی سے نہیں بلکہ کام اور سچائی کے ذریعے سے بھی محبت رکھیں۔ جوابی مطالعہ: افسیوں، گلتیوں۔ بس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو اور محبت سے چلو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا۔ نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی، نہ کوئی غلام نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ درسی واز بائبل میں سے یوحنا۔ اے بچوں، کسی کے فریب میں نہ آنا، جو راست بازی کے کام کرتا ہے وہی اس کی طرح راست باز ہے۔ سلاطین: اور سلیمان خداوند سے محبت رکھتا اور اپنے باپ دادا کے آئین پر چلتا تھا۔ جبون میں خداوند رات کے وقت سلیمان کو خواب میں دکھائی دیا اور خدا نے کہا، مانگ میں تجھے کیا دوں۔ سلیمان نے کہا، تو نے اپنے خادم میرے باپ داؤد پر بڑا احسان کیا، اس لیے کہ وہ تیرے حضور راستی اور صداقت اور تیرے ساتھ سیدھے دل سے چلتا رہا، اور تو نے اس کے واسطے یہ بڑا احسان رکھ چھوڑا تھا کہ تو نے اسے ایک بیٹا عنایت کیا جو اس کے تخت پر بیٹھے جیسا آج کے دن ہے۔ اور اب اے خداوند میرے خدا، تو نے اپنے خادم کو میرے باپ داؤد کی جگہ بادشاہ بنایا ہے، اور میں چھوٹا لڑکا ہی ہوں اور مجھے باہر جانے اور بھیتر آنے کا شعور نہیں۔ سو تو اپنے خادم کو اپنی قوم کا انصاف کرنے کے لیے سمجھنے والا دل عنایت کر، تاکہ میں برے اور بھلے میں امتیاز کر سکوں، کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے؟ اور خدا نے اس سے کہا، چونکہ تو نے یہ چیز مانگی اور اپنے لیے عمر کی درازی کی درخواست نہ کی اور نہ اپنے لیے دولت کا سوال کیا اور نہ اپنے دشمنوں کی جان مانگی، بلکہ انصاف پسندی کے لیے تو نے اپنے واسطے عقل مندی کی درخواست کی ہے، سو دیکھ میں نے تیری درخواست کے مطابق کیا، میں نے ایک عاقل اور سمجھنے والا دل تجھ کو بخشا، ایسا کہ تیری مانند نہ تو کوئی تجھ سے پہلے ہوا اور نہ کوئی تیرے بعد تجھ سا برپا ہوگا۔ واز: مسکین اور دانشمند لڑکا اس بوڑھے بے وقوف بادشاہ سے جس نے نصیحت سننا ترک کر دیا بہتر ہے۔ یوحنا: اور یسوع ہیکل کے اندر سلیمانی برآمدے میں ٹہل رہا تھا، پس یہودیوں نے اس کے گرد جمع ہو کر اس سے کہا، تو کب تک ہمارے دلوں کو ڈاواں ڈول رکھے گا؟ اگر تو مسیح ہے تو ہم سے صاف کہہ دے۔ یسوع نے ان سے کہا، میں نے تو تم سے کہہ دیا مگر تم یقین نہیں کرتے۔ جو کام میں اپنے باپ کے نام سے کرتا ہوں وہی میرے گواہ ہیں، لیکن تم اس لیے یقین نہیں کرتے کہ میری بھیڑوں میں سے نہیں ہو۔ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں، اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں، اور وہ اب تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی، اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہیں سب سے بڑا ہے، اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا۔ میں اور باپ ایک ہیں۔ متی: اس نے ایک بچے کو پاس بلا کر اسے ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو
اور बच्चों की मानद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानद छोटा बनाएगा वही आसमान की बादशाही में बड़ा होगा। और जो कोई ऐसे बच्चे को मेरे नाम पर कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। लेकिन जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाता है उसके लिए ये बेहतर है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो गहरे समंदर में डुबो दिया जाए। खबरदार, इन छोटों में से किसी को नाचीज ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि आसमान पर उनके फरिश्ते मेरे आसमानी बाप का मुंह हर वक्त देखते हैं, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। तुम क्या समझते हो, अगर किसी आदमी की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वो 99 को छोड़कर और पहाड़ी पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और अगर ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो उन 99 की निस्बत जो भटकी नहीं इस भेड़ की ज्यादा खुशी करेगा। इसी तरह तुम्हारा आसमानी बाप ये नहीं चाहता कि इन छोटों में से एक भी हलाक हो। मत्ती। लेकिन यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। इमसाल, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। तमैथियस, क्योंकि खुदा की पैदा की हुई हर चीज अच्छी है और कोई चीज इनकार के लायक नहीं, बशर्ते के शुक्रगुजारी के साथ खाई जाए, इसलिए कि खुदा के कलाम और दुआ से पाक हो जाती है। अगर तू भाइयों को ये बातें याद दिलाएगा तो मसीह यीशु का अच्छा खादम ठहरेगा और ईमान और उस अच्छी तालीम की बातों से जिसकी तू पैरवी करता आया है परवरिश पाता रहेगा। क्योंकि हम मेहनत और जानफिशानी इसलिए करते हैं कि हमारी उम्मीद उस जिंदा खुदा पर लगी हुई है जो सब आदमियों का, खासकर ईमानदारों का मुनज्जी है। इन बातों का हुक्म और तालीम दे, कोई तेरी जवानी की हकारत न करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। जब तक मैं ना आऊं, पढ़ने और नसीहत करने और तालीम देने की तरफ मतवज्जो रह। उस नेमत से गाफिल न रह जो तुझे हासिल है। इन बातों की फिक्र रख, इन्हीं में मशगूल रह, ताकि तेरी तरक्की सब पर जाहिर हो। अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी कर, इन बातों पर कायम रह, क्योंकि ऐसा करने से तू अपनी और अपने सुनने वालों की भी निजात का बायस होगा। रोमियो। और खुदा सब्र और तसल्ली का चश्मा तुमको ये तौफीक दे कि मसीह यीशु के मुताबिक आपस में यकदिल रहो, ताकि तुम यकदिल और यकजुबान होकर हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की तमजीद करो। बस जिस तरह मसीह ने खुदा के जलाल के लिए तुमको अपने साथ शामिल कर लिया है, उसी तरह तुम भी एक दूसरे को शामिल कर लो। अब मैं मेरी बेकर एडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। यीशु नासरी ने इंसान की बाप के साथ यगानगत को बयान किया और इसके लिए हमारे ऊपर उसकी लामतनाही अकीदत का कर्ज है। उसका मिशन इनफरादी और इज्तमाई दोनों था। उसने जिंदगी का मुनासिब काम सर अंजाम दिया, ना सिर्फ खुद के इंसाफ के लिए बल्कि इंसानों पर रहम के बाइस, उन्हें ये दिखाने के लिए कि उन्हें अपना काम कैसे करना है, बल्कि ना तो उनके लिए खुद कुछ करने या ना ही उन्हें किसी एक जिम्मेदारी से आज़ाद करने के लिए ये किया। यीशु बेगर्ज था। वो अपने लड़कपन की इब्तिदा ही से बाप के काम में लग गया था। गमज़दा शख्स ने मादी जिंदगी और जहानत के अदम को और कादिर जामिया खुदा अच्छाई की कादिर हकीकत को बेहतर तौर पर समझा। शिफाया अकल या क्रिश्चियन साइंस के ये दो अफजल नकात हैं जिन्होंने उसे मोहब्बत से मुसल्ला किया। खुदा के आला तरीन नुमाइंदे ने
الہی اصول کی عکاسی کے لیے انسانی قابلیت سے متعلق بات کرتے ہوئے اپنے شاگردوں سے پیشنگوئی کے طور پر نہ صرف اپنے دور بلکہ ہر دور کے لیے کہا، جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے۔ اس کی انسانی زندگی کی عظمت کے وسیلہ اس نے الہی زندگی کو ظاہر کیا، اس کے خالص خلوص کی وسعت کے وسیلہ اس نے محبت کی وضاحت کی، سچائی کی فراوانی سے اس نے غلطی کو فتح کیا۔ دنیا نے یہ نہ دیکھتے ہوئے اس کی راست بازی کو تسلیم نہ کیا، بلکہ زمین کو وہ ہم آہنگی نصیب ہوئی جسے اس کے جلالی نمونے نے متعارف کیا تھا۔ اس کی تعلیم اور نمونے کی پیروی کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ سب کو جلد یا بدیر مسیح یعنی خدا کے حقیقی تصور میں خود کو پوست کرنا ہوگا۔ سائنس میں انسان روح کی اولاد ہے، اس کا نسب خوبصورت، اچائی اور پاکیزگی تشکیل دیتی ہے۔ اس کا اصل بشر کی مانند وحشی جبلت میں نہیں، اور نہ ہی وہ ذہانت تک پہنچنے سے پہلے مادی حالات سے گزرتا ہے۔ روح اس کی ہستی کا ابتدائی اور اصلی منبع ہے، خدا اس کا باپ ہے اور زندگی اس کی ہستی کا قانون ہے۔ اگر حقیقت خدا الہی اصول کے ساتھ مکمل ہم آہنگی میں ہے تو شک کرنا بے وقوفی ہوگا۔ اگر سائنس جب سمجھی جائے اور ظاہر کی جائے ساری مخالفت کو نیست کرتی ہے، چونکہ آپ قبول کر لیتے ہیں کہ خدا قادر مطلق ہے، کیونکہ اس بنیاد پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ اچھائی اور اس کی شرعی مخالفتوں میں تمام قدرت پائی جاتی ہے۔ کرسچن سائنس مناسب طور پر سمجھی جا کر انسانی عقل کے ان مادی عقائد کی خام خیالی کو دور کرے گی جو روحانی حقائق کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، اور سچائی کو جگہ فراہم کرنے کے لیے ان مادی عقائد کا انکار کیا جانا، انہیں باہر نکالا جانا چاہیے۔ اس برتن میں آپ مزید کچھ نہیں ڈال سکتے جو پہلے سے لبریز ہو۔ مادے پر کسی بالغ شخص کے ایمان کو جھنجھوڑنے کے لیے اور خدا پر ایمان کا ایک بیج بونے کے لیے، یعنی بدن کو ہم آہنگ بنانے کے لیے، روح کی قابلیت پیدا کرنے کے لیے، مصنف نے اکثر ہمارے استاد کی بچوں کے ساتھ محبت کو یاد کیا اور اسے بہت سچ سمجھا کہ آسمان کی بادشاہی ان کی ہے۔ والدین کو اپنے بچوں کی ابتدائی زندگی میں ہی صحت اور پاکیزگی کے حقائق کی تعلیم دینی چاہیے۔ بچے بڑوں کی نسبت زیادہ قابل عمل ہوتے ہیں اور وہ زیادہ بآسانی ان سادہ حقیقتوں کو پسند کرتے ہیں جو انہیں خوش اور اچھے بناتی ہے۔ یسوع نے برائی سے ان کی آزادی اور اچھائی کی قبولیت کی وجہ سے چھوٹے بچوں کو پیار کیا، چونکہ عمر دو آراء کے مابین مقام رکھتی ہے یا جھوٹے عقائد کے ساتھ جنگ کرتی ہے۔ جوانی سچائی کی جانب آسانی سے اور تیزی سے قدم بڑھاتی ہے۔ ایک چھوٹی بچی نے جو کبھی کبھار میری وضاحتیں سنتی ہے بری طرح سے اپنی انگلی زخمی کروا لی۔ ایسا لگا جیسے اس نے اس پر توجہ نہیں دی۔ کسی کے پوچھنے پر اس نے سادگی سے جواب دیا، مادے میں کوئی احساس نہیں ہوتا۔ مسکراتی آنکھوں کے ساتھ چھلانگیں مارتی ہوئی اس نے فی الحال کہا، ماں، میری انگلی ایک چھوٹا زخم نہیں ہے۔ مادے کی فرضی زندگی پر عقیدے کے تیز ترین تجربات، اس کے علاوہ ہماری مایوسیاں اور نہ ختم ہونے والی پریشانیاں ہمیں الہی محبت کی باہوں میں تھکے ہوئے بچوں کی مانند پہنچاتے ہیں۔ پھر ہم الہی سائنس میں زندگی کو سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ رہائی کے اس عمل کے بغیر کیا تو تلاش سے خدا کو پا سکتا ہے؟ کسی شخص کا خود کو غلطی سے بچانے کی نسبت سچائی کی خواہش رکھنا زیادہ آسان ہے۔ بشر کرسچن سائنس کے فہم کی تلاش کر سکتے ہیں، مگر وہ کرسچن سائنس میں سے ہستی کے حقائق کو جدوجہد کے بغیر چننے کے قابل نہیں ہوں گے۔ یہ اختلاف ہر قسم کی غلطی کو ترک کرنے اور اچھائی کے علاوہ کوئی دوسرا شعور نہ رکھنے کی کوشش کرنے پر مشتمل ہے۔ محبت کی صحت بخش تادیب کے وسیلہ راست بازی، امن اور پاکیزگی کی جانب ہماری پیش قدمی میں مدد کی جاتی ہے، جو کہ سائنس کے امتیازی نشانات ہیں۔ الہی سائنس میں انسان خدا کی حقیقی شبیہ ہے،
الہی فطرت میں یسوع مسیح کو بہترین طریقے سے بیان کیا گیا ہے، جس نے انسانوں پر خدا کی مناسب تر عکاسی ظاہر کی اور کمزور سوچ کے نمونے کی سوچ سے بڑی معیاری زندگی فراہم کی، یعنی ایسی سوچ جو انسان کے گرنے، بیماری، گناہ کرنے اور مرنے کو ظاہر کرتی ہے۔ سائنسی ہستی اور الہی شفا کی مسیح جیسی سمجھ میں کامل اصول اور خیال، کامل خدا اور کامل انسان بطور سوچ اور اظہار کی بنیاد شامل ہوتے ہیں۔ یسوع کا اقرار کرنے والے اس کے پیروکار اس کی راہوں کی پیروی کرنا اور اس کے بڑے کاموں کی نقل کرنا کب سیکھیں گے؟ یہ ممکن ہے؟ ہاں، یہ ہر بچے، مرد اور عورت کی ذمہ داری اور استحقاق ہے کہ وہ زندگی اور سچائی، صحت اور پاکیزگی کے اظہار کے وسیلہ مالک کے نمونے کی کسی حد تک پیروی کریں۔ کرسچن سائنس آزادی کو اونچا کرتی اور چلاتی ہے کہ میری پیروی کریں، بیماری، گناہ اور موت کے بندھنوں سے بچیں۔ یسوع نے راستہ متعین کیا ہے۔ دنیا کے باسیوں، خدا کے فرزندوں کی جلالی آزادی کو قبول کریں اور آزاد ہوں، یہ آپ کا الہی حق ہے۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔